مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ۔ کہاں پر اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر شور کرنا ہے، پرندہ جانتا ہے کہ کون سی چھت پہ اترنا ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ میں چاہتا ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری قوم کے نوجوانوں، یہ کام سب کا ہے، فقط دو چار دس کے بس کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیں وہ لوگ، صرف وہ لوگ، صرف وہ لوگ، 3 بار کہہ رہا ہوں، صرف وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو یہاں صرف دین اور رسول اور اللہ کی محبت میں آئے ہیں۔ بس ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے آپ کے۔ تم نبی والے ہو؟ اگر ہیں تو کہیں تم نبی والے ہو، تم خدا والے ہو، خود کو کبھی رسوا نہ کرو، جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو تم ایسا نہ کرو۔ کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا، کوئی مظلوم اگر کچھ مانگے تو سب کچھ دے دو، کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو۔ کہیں سبحان اللہ؟ میرے حصے میں بھی تو سبحان اللہ آتا ہوگا یار، ایک بار جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ چچا ایک بار ہاتھ اٹھا لیں آپ بھی۔ ہماری محفل میں تم بڑے بوڑھے ضروری ہو، اگر تم نہیں ہوگے تو صحرا کون باندھے گا؟ کہیں کہ سبحان اللہ، جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے کتنے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں۔ ثاقب بھائی آپ کی محبتوں کو سلام کوریج کرو ان لوگوں کو، ایک بار ہاتھ اٹھائیں ایک بار آپ لوگ۔ میں اجازت ہے ایک شعر پڑھنے کی؟ وہ لوگ اجازت دے جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سعد النجیب صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک ماں، ایک بکری جب اپنے بچے کو دن بھر الگ رہتی ہے اور شام میں جب آتی ہے تو بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ وہ لوگ ہاتھ اٹھائے رکھے جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرا شعر اگر اچھا لگے، ایک ایک ہاتھ کو قسم، اس ہر بیٹے کو قسم جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ پیچھے تک اجازت ہے؟ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ آگے کے 2 مصرے، آپ کا یہ گاؤں، یہ شیروں کی بستی، یہ بہادروں کا پنڈال، اگلے 2 مصرے مجھے بتائے گا کہ کون اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ نوجوان ہاتھ اٹھاؤ۔ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ یہ خوبی اللہ نے دنیا کی ہر ماں کو بخشی ہے، وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ سبحان اللہ نے کہا آپ نے، وہ پاگل بھی ہو جائیں تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ آپ کو صرف اس لیے میں نے جگایا ہے کہ تم نبی والے ہو، تم خدا والے ہو، خود کو کبھی رسوا نہ کرو، جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو تم ایسا نہ کرو۔ کوئی مظلوم اگر کچھ مانگے تو سب کچھ دے دو، کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کریں۔ کریں گے نا انشاءاللہ عمل؟ اپنی دولت کے لیے نہ شہرت کے لیے، آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے۔ مسجد کوفہ سے آواز علی آتی ہے، زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے۔ آپ شہادت دینے کو تیار ہیں؟ قربانی دینے کو تیار ہیں؟ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، تیار ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں، ہمارے ایک مہمان ہیں، 2-3-4 منٹ کے لیے ان کو اجازت دیں، اس کے بعد دعا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان موقر جناب حضرت مولانا عابد صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
ماشاءاللہ جو ساتھی بیٹھے ہیں نا، ان سے میری ایک اور آخری گزارش ہے، 5 منٹ کے لیے ذرا سے آگے کو آ جائیں، صرف 5 منٹ کے لیے، حضرت کا بیان اور دعا۔ بھائی دعا ہونے والی، نوجوان دوست جلدی فارغ ہو کے آ جاؤ، آ جائیں بھائی۔ ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ کا یہ اجلاس اور اس اجلاس کی یہ نشست بالکل اختتام کو ہے۔ اس اجلاس کی آخری نشست کی آخری کڑی میرے مشفق و مربی حضرت استاد محترم حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اس کی آخری کڑی ہے۔ حضرت کا حکم ہے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ 4 یا 5 منٹ ناظم صاحب نے دی ہے، لیکن مجھے اختیار ہے اس بستی کے اوپر کہ میں 1 گھنٹہ بھی بولوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رکیں گے، میں نے گھر سے لے آؤں گا انشاءاللہ۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، چلیے صرف اس آیت کریمہ کے سلسلے میں اس کا ترجمہ اور اس کا مقصد، اور صرف اس کے بعد میں ختم۔ میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں سے اسلام کا اور مسلمان بننے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں تم مسلمان بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد میں اصل مقصود جو ہے وہ ہمارا مسلمان بننا ہے۔ جی ہم کسی بھی طریقے سے مسلمان بن جائیں تو اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک الگ الگ چیز ہے۔ اس کو اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایمان ہے کسی چیز کا مان لینا، اور اسلام ہے اس مان کر اس کا اظہار کر دینا اور عمل میں لے آنا۔ یا یہ کہا جائے کہ ایمان نام ہے مان لینے کا اور عقیدے کا، اور اسلام نام ہے اعمال کا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ مقصود جو ہے وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اسلام مقصود ہے۔ اگر کوئی صرف ایمان رکھتا ہے اور اسلام کا اظہار نہیں کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ سزا کا مستحق ہے۔
میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم مکمل طور پر مسلمان بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں پہنچو مسلمان ہو، مسجد سے باہر نکلے تو تم مسلمان نہ رہو۔ آپ مسجد میں پہنچے، نماز پڑھی آپ نے، آپ مسلمان ہیں، مسجد سے باہر نکلے، آپ اپنی تجارت میں لگے، اپنے کاروبار میں لگے، اپنی کھیتی میں لگے، اپنے گھر اپنی بیوی بچوں میں لگے، اس وقت آپ مسلمان نہ رہے، ایسا نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے صرف عبادات کو اسلام سمجھ لیا ہے، صرف نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو آپ نے اسلام سمجھ لیا، اور مکمل دین آپ نے صرف اسی چیز کو سمجھ لیا ہے۔ یہ مکمل دین نہیں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، اگر علماء سے آپ پوچھے گو کہ مکمل دین کیا ہے تو آپ سمجھئے کہ اگر اس دین کے 4 حصے کیے جائیں اور ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ صرف عبادات کا ہے، باقی 3 حصے معاملات کے ہیں۔ بے شک آج آفات جو ہیں، آج مصیبتیں جو ہیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، صرف اس بنا پر آ رہی ہیں کہ ہم نے عبادات کو مکمل دین سمجھ کر معاملات کے جو 3 حصے تھے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کھیت کے اوپر گئے، ہم نے وہاں ڈولا کاٹنا شروع کر دیا، آپ اس وقت مسلمان نہیں رہے ہیں۔ آپ کسی کے پاس کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کی وعدہ خلافی کی، اس وقت آپ مسلمان نہیں رہے ہیں۔ آپ نے کاروبار کیا، اس کاروبار میں جھوٹ بول دیا تو اس وقت آپ مسلمان نہیں رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے وعدہ خلافی سے منع کیا، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا، اللہ نے تجارتوں میں گڑبڑی سے، دھوکہ دھڑی سے منع کیا ہے، اور ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تو میرے عزیز دوستو ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے یہاں ہم عبادات کو لے کر پہنچیں گے، ہمارے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، تمام عبادتیں ہوں گی۔ اس وقت اللہ کے یہاں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے یہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ اے اللہ جو عبادات کو لے کر آیا ہے، اے اللہ اس کے اوپر میرے ساتھ اس نے میرا حق مارا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آجا، وہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے جس کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر اس کو دے دے گا جس کا حق مارے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، پھر تیسرا شخص آئے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر چوتھا شخص آئے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اٹھا کر جو اس نے روزے رکھے تھے، نماز پڑھی تھی، حج کیا تھا، وہ تمام کی تمام نیکیاں ان کو دے دی جائے گی جن کا حق مارا تھا۔ بے شک اب کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بھی ایک شخص آئے گا کہ اللہ اس نے میرا بھی حق مارا تھا۔ اب اللہ کہے گا کہ اس کے پاس نیکی نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جس کا حق مارا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کو دے دیے جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اس نے عبادات کی ہیں لیکن معاملات اس نے اپنے بگاڑ کر رکھے ہیں، تو اس کی تمام عبادتیں اس وقت ختم ہو جائیں گی اور جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے اوپر جو اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم سے جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، آج میرے عزیز دوستو نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے سے جو نفرت ہو رہی ہے حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ کسی غیر مسلم کے پاس آپ نوکر بن کر رہیے، آپ نوکر ہو اور اس سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، فوراً کہے گا کہ جا کر نماز پڑھ کر آؤ۔ آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیے، آپ رمضان کے مہینے میں ہیں اور رمضان کے مہینے میں اس سے کہتے ہیں کہ رات کو مجھے سحری کھانی ہے، تو اس کے گھر والے تازی کھانا پکا کر اس کو کھلائیں گے کہ روزہ رکھیے۔ بے شک ہماری عبادات سے کوئی پریشان نہیں ہے، نہ ہم سے بغض رکھتا ہے عبادات کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے ہم سے بغض رکھتا ہے۔
ہمارے معاملات کی وجہ سے آج بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ اس کالونی میں کسی مسلمان کا داخلہ نہیں ہے، اس کالونی میں کسی مسلمان کو پلاٹ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاملات ایسے ہو گئے، جھوٹ ہمارا شیوا بن گیا، غیبت ہمارا شیوا بن گئی ہے، اسی دھوکہ دینا ہمارا شیوا بن گیا ہے، شراب پینا ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات ہمارے ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں بھی یہ ملتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے ہمارے معاملات کی درستگی کی وجہ سے پھیلا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر پھیلا ہے۔ اسلام ہماری نماز کو دیکھ کر نہیں پھیلا۔ تاریخ میں ایک بھی واقعہ آپ سنائیے کہ کسی نے کسی کی نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہو، کسی کے حج کرتے ہوئے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہو، کسی روزہ رکھتے ہوئے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہو، نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری تمام عبادتیں ایک طرف ہیں اور معاملات ایک طرف ہیں۔ ہماری تمام عبادتیں معاملات کے بغیر بیکار ہیں، دنیا میں بھی بیکار ہیں اور آخرت میں بھی بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، زیادہ لمبی بات مجھے نہیں کرنی ہے، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آج جہاں عبادات میں آپ لگے ہوئے ہیں، ہم نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، روزے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم خوب اس کی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ معاملات کی بھی تشکیل کیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ تجارت اگر کر رہے ہیں تو دھوکہ دھڑی سے توبہ کیجئے، جھوٹ سے توبہ کیجئے۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ معاملات ہمارے درست ہوتے ہیں تو وہی حالات آ جائیں گے جو حالات اب سے پہلے ہمارے تھے۔ ایک وہ حالات تھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جس وقت غیر مسلم اپنی جوان بچیوں کو جب سفر کے اوپر جاتا تھا، ہم مسلمانوں کے گھر چھوڑ کر جایا کرتا تھا۔ ہمارے معاملات اور اخلاق ہی ایسے تھے، اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ محلے میں ہمارا داخلہ ممنوع ہو رہا ہے۔ یہ حالات کیوں پلٹے ہیں؟ ان حالات کی وجہ صرف ہمارے معاملات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سکون پیدا کرنا ہے اپنے ملک کے اندر بھی تو ہمیں معاملات کو درست کرنا ہوگا، ورنہ تسبیح آپ کتنے گھماتے رہیے، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو ملک میں نہ امن ہوگا نہ چین ہوگا۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگ ہماری طرف آئیں گے، اخلاق اچھے دیکھے تو مسلمان بن کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالات پڑھئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت وہاں جو یہودی تھے ان کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ لگایا، ٹیکس لگایا، کچھ مال لے کر اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنی فوج کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا کہ ان یہودیوں کو کچھ نہ ہو جائے، کوئی ان کے اوپر حملہ نہ کر دیا جائے، ذمہ داری لے لی۔ ایک وقت آیا، فوج کی کمی پڑی، دوسری جگہ حملہ کرنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فوج بہت کم ہے اور یہاں سے فوج نہیں لے سکتے ہیں جو بیت المقدس میں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے فوج نکال کر دوسری جگہ بھیج دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آئی اور سمجھ کر کہا ان کو نکال لیا، لیکن اعلان کیا کہ ہم جو جزیہ لے رہے تھے، ہم جو ٹیکس لے رہے تھے اپنی فوج کے وہاں چھوڑنے کی وجہ سے اور تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کی وجہ سے ہم ٹیکس لے رہے تھے، لیکن آج ہم نے اپنی فوج وہاں سے نکال لی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہم سے ختم ہو گئی، اس لیے 1 سال کا ٹیکس واپس دیا جاتا۔ یہ معاملات تھے ہمارے۔ وہ یہودی جن کو ٹیکس دیا گیا وہ خود مسلمان ہو گئے، وہ خود فوج میں بھرتی ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، صرف آپ سے ایک ہی بات عرض کرنی ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، کسی سے بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، اور تجارت کرو تو اس میں دھوکہ دھڑی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا وہ جو چاہے